بیٹا کیوں رو رہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نوکرانی ہوں، 2 درہم میرے مالک نے، میں آٹا لینے کے لیے آئی ہوں، لہٰذا وہ میرے 2 درہم غائب ہو گئے ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا مالک مجھے مارے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 درہم تھے، آٹا خریدا، اور اس بچی کو بخار اتنا تھا وہ چل نہیں سکتی تھی۔ آپ نے اپنے کاندھے مبارک پر وہ آٹا اٹھایا اور بچی کا ہاتھ پکڑ کر مالک کے گھر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر کھڑے ہو کر سلام ارشاد فرماتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابی رسول سمجھ گئے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو چکے ہیں، مجھے سلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اندر سے آواز دیتے ہیں، وعلیکم السلام، آہستہ جواب جو مصطفیٰ بھی نہ سنے۔ پھر آپ نے سلام ارشاد فرمایا، پھر آہستہ جواب۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے سلام ارشاد فرمایا، جواب نہ آیا، بلند آواز سے جواب نہ آیا۔ آپ واپس تشریف لے کے جا رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑ کر کرتے، یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے 3 دفعہ سلام ارشاد فرمایا، تم نے جواب نہیں دیا۔ یا رسول اللہ میں تو جواب دے رہا تھا، اس وجہ سے میں آہستہ جواب دے رہا تھا۔ کملی والے آقا علیہ السلام میں بار بار سلام ارشاد فرماتے رہے۔ میرا ایمان ہے جس پر آپ سلامتی عطا فرماؤ گے اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں داخل ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ حکم ارشاد فرماؤ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، توجہ کرنا میرے بھائیو، آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس کنیز، میں نوکرانی، اس لونڈی، اس بچی کی میں سفارشی بن کر آیا ہوں، میں محمد سفارشی بن کر آیا ہوں، اس کو کچھ نہ کہنا، اس کو بخار بھی ہے اور اس کے پیسے بھی گم ہو گئے تھے، لہٰذا یہ آٹا بھی قبول کرو اور اس کو معاف بھی کر دینا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جس کا سفارشی کائنات کا سردار ہو، اگر ایسا نہ ہو کہ زندگی میں ہم اس کو جھنک دے بیٹھیں جہنمی نہ ہو جائیں، یا رسول اللہ گواہ ہو جاؤ میں نے آپ کے سامنے اس کو ابھی آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤں یار میں ان کی عطاؤں پر، خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا۔ یا رسول اللہ آپ کے سامنے میں اس بچی کو میں آزاد کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کبھی زندگی میں ہم جھڑک دے بیٹھے جس کا سفارشی کائنات کا سردار ہو۔ اسی طریقے سے مکہ کے اندر ایک بری آخری بات ہے، ٹائم میں پابندی کر رہا ہوں، اب نعت خواں زیادہ ہو گئے اس لیے نا کوئی بات نہیں۔ مکہ کی سرزمین میں آپ نے جب اعلان رسالت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کو مذہب جو ہے بہت پیارا ہوتا ہے۔ یہاں ہیں کافر، میں نے کئی بار کوشش کی ہے، دعوت اسلام دی ہے، مجھے جواب ملتا ہے باپ ہر کسی کا اپنا اچھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ بات ٹھیک ہے، یہاں دین کی بات ہے، یہاں باپ کی بات نہیں، یہاں دین کی بات ہے، تو کائنات کے سردار کا کلمہ پڑھے گا تیرے دونوں جہاں آباد ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، کافر آپ کے جانی دشمن بن گئے، اور حتیٰ کہ ایک موقع پر تو آپ طائف کی وادی میں تشریف لے گئے، یار یہاں کوئی بات نہیں سنتا، میں جا کے وہاں تبلیغ کرتا ہوں، لیکن طائف کے لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر کی سنگباری کی ہے، پتھر کے اوپر برسات کی ہے، حتیٰ کہ آپ کو اتنا پتھر لگے، ایک دفعہ پتھر لگے آپ بیٹھ گئے، ایک کمینہ آیا کاندھوں سے اٹھا کر پھر کھڑا کر دیا اور آوارے لڑکوں کو کہا ان کو پتھر مارو، آپ کے پاؤں مبارک پر پتھر کی بارش کی گئی، آپ کے موزے مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا پاک پروردگار یہ میری شان کو نہیں جانتے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، میری شان کو نہیں جانتے، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ فرد واحد نبی ہے میرے بھائیوں، جہاں کوئی اذیت دیتے ہیں وہاں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جب آپ کو ستایا گیا، یہ حدیث بڑی قابل توجہ ہے، میں تھوڑی سی تمثیل بیان کر دیتا ہوں۔ جب آپ کو ستایا گیا، آقا کریم علیہ السلام کے ملائکہ بھی پریشان ہو گئے، حوریاں بھی پریشان ہو گئیں، غلمان بھی پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کا حبیب ہے جو دنیا کے اندر ستایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتو جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ میرے حبیب کے پاس، جو تمہیں حکم دے وہ بجا لاؤ۔ 4 فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ہوا کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، آگ کا فرشتہ، پہاڑ کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں طائف کی وادی میں مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری بارگاہ میں حاضر ہے۔ یا رسول اللہ اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں، میرے محبوب علیہ
अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारी ताकत क्या है। एक फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूलल्लाह मैं हवा पर मुतय्यन हूँ, मेरी इतनी ताकत है, अगर हुक्म फरमाओ तो मैं इतनी हवा चलाऊं जिस तरह आग की कौम तबाह हो गई है मैं इनको तबाह करके रख दूं। आपने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्योंकि रहमत लिल आलमीन नबी। दूसरे फरिश्ते से पूछा, ऐ फरिश्ता बता तेरी ड्यूटी कहाँ है और तेरी ताकत क्या है। दूसरा फरिश्ता कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ड्यूटी सूरज पर है, अगर हुक्म करो तो सूरज को मैं खींच कर यहाँ पहाड़ों के ऊपर रख दूं ताकि इनके दिमाग खोल जाएं। आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर तीसरे से पूछा, आपने इरशाद फरमाया बता तेरी ड्यूटी कहाँ है। या रसूलल्लाह मेरी आग पर है, मेरी हवा पर है, मेरी पानी पर है, अगर हुक्म करो तो मैं दरिया समंदर को खींच लाऊं ये निस्त नाबूद हो जाए जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम गर्क हो गई है। आपने फरमाया, ऐ फरिश्तों तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतल लिल आलमीन बनकर आया हूँ, मैं ज़हमत बनकर नहीं आया, और मैं तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत से मेरी बारगाह में आए हो। मैं दुआ करता हूँ आप आमीन कहो। फरिश्ते हाजिर खिदमत हैं। आपने दुआ फरमाई है, अपना यदुल्लाह वाले हाथ गोरे गोरे हाथ बुलंद करते हैं। आपने दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला मेरा पाक परवरदिगार ये मेरी शान को नहीं जानते, इनको हिदायत नसीब फरमा। सहाबा ने परेशान